بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ سویٹی نے پھر کار میں بیٹھ کر ڈیش بورڈ پر رکھے ہوئے ریسیور کو اٹھا کر پارس سے رابطہ قائم کرتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، بزدل کی طرح سہم کر بیٹھ گئے ہو؟ کیا دروازہ نہیں کھول سکتے؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، دروازہ بہت پہلے سے کھلا ہوا ہے۔ جس موت کو میرے لیے بھیجا ہے وہ دروازے کا ہینڈل ذرا سا گھما کر آ سکتی ہے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور زور سے بولی، دروازہ کھلا ہے، اندر جاؤ۔ میں شاہ زور کے اندر آ گیا۔ وہ دروازہ کھول کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ پارس ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، مجھے ابھی اطلاع ملی ہے تم میری موت بن کر آئے ہو، اس لیے میں اٹھ کر مصافحہ نہیں کروں گا، لیکن چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آنے والے نے اپنے بڑے بڑے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، باتیں نہ کرو، صرف اپنی آخری خواہش بیان کرو۔ وہ نکر اور بنیان پہنے ہوئے تھا۔ اس کے بدن کی سختی بتا رہی تھی وہ فولاد ہے، اپنے کسی بھی مقابل کے لیے یقیناً ملک الموت بن جاتا ہوگا۔ وہ ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا ٹیلی فون کے پاس آیا، پھر اس نے ریسیور اٹھا کر بے ڈھنگے پن سے ہنستے ہوئے کہا، مجھے کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے ٹیلی فون کا رابطہ ختم کروں تاکہ تم کسی کو مدد کے لیے نہ بلا سکو۔ اس نے بڑا سا منہ کھولا، پھر ریسیور کو اپنے دانتوں کے درمیان رکھ کر چبانے لگا جیسے گنا چبا رہا ہو، اور رس چوسنے کے بعد اس کے ٹکڑے تھوکتا جا رہا ہو۔ پارس نے حیرانی سے پوچھا، کیا تمہارے دانت اتنے مضبوط اور پکے ہیں؟ میں تمہاری ہڈیاں بھی چبا سکتا ہوں۔ پارس نے سینٹر ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم اسے ہاتھوں یا پیروں کی ضرب سے توڑ سکتے ہو؟ وہ پورا ریسیور چبا کر تھوک چکا تھا۔ اس نے گھور کر صوفوں کے درمیان رکھی ہوئی میز کو دیکھا، وہاں سے دوڑتا ہوا آیا، قریب پہنچ کر ایک چھلانگ لگائی، پھر ہی ہا کہتا ہوا میز کے اوپر آتے ہی دونوں پیروں کو سختی سے مارا، جس کے نتیجے میں اس میز کی سطح پر 2 شگاف ہوئے اور اس کے دونوں پاؤں اس میں دھستے چلے گئے۔ پارس نے قریب پڑی ہوئی ایک لوہے کی سلاخ کو اٹھایا۔ اس سلاخ کے ایک سرے سے بجلی کا تار منسلک تھا۔ اس نے اناڑی کی طرح اس سلاخ سے حملہ کیا تاکہ وہ اس حملے کو روک لے بلکہ سلاخ کو پکڑ لے۔ باڈی بلڈر نے سلاخ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ پارس نے چھلانگ لگا کر سوئچ بورڈ کے پاس پہنچتے ہی ایک سوئچ آن کر دیا۔ وہ سلاخ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر فاتحانہ انداز میں کہکہے لگا رہا تھا۔ اچانک ہی اس کے کہکہے چیخوں میں بدل گئے۔ اسے بجلی کے جھٹکے پہنچ رہے تھے۔ جب وہ چیخنے کے قابل نہیں رہا تو پارس نے سوئچ آف کر دیا۔ سلاخ اس کے ہاتھوں میں ہی تھی اور وہ آگے پیچھے جھوم رہا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ واقعی شاذور تھا، بے پناہ قوت برداشت کا مالک تھا، اسی لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تھا، شاید اس لیے بھی کہ میز کے سوراخ میں پھنسا ہوا تھا۔ پارس نے کہا، اسی طرح سلاخ پکڑے کھڑے رہو، اگر اسے چھوڑنا چاہو گے تو بجلی کے جھٹکے پہنچاؤں گا۔ میں سویٹی کے پاس آ گیا۔ اس کی سہیلی کہہ رہی تھی، ارے یہ ہمارے باڈی بلڈر کی چیخیں تھیں، معاملہ کیا ہے؟ سویٹی پریشان ہو کر اس بنگلے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، مجھے وہاں چل کر دیکھنا چاہیے۔ یہی بات اس کی سہیلی نے کہی، لیکن وہ اپنی انسلٹ محسوس کر رہی تھی۔ اگر اس بار بھی شکست ہوئی تو وہ اپنی سہیلی کو منہ نہیں دکھا سکے گی۔ میں نے اسے کار سے نکل کر بنگلے میں جانے پر مجبور کیا۔ وہ سہیلی کے ساتھ تیزی سے چلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، پھر شدید حیرانی سے جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ $5000 کے عوض حاصل ہونے والا باڈی بلڈر ایک میز کے اندر یوں پھنسا ہوا تھا جیسے اس کے دونوں پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہوں، اور وہ دونوں ہاتھوں سے ایک لوہے کی سلاخ کو پکڑے ہوئے گڑ گڑا رہا تھا، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ سویٹی حیرانی سے سوچ رہی تھی، وہ سینٹر ٹیبل کے اندر جا کر کیسے پھنس گیا ہے؟ اور معافی تو ہاتھ جوڑ کر مانگی جاتی ہے۔ وہ ہاتھ میں سلاخ لے کر معافی مانگ رہا تھا۔ وہ اپنی توہین کے احساس سے زمین میں گڑی جا رہی تھی، وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیا۔ پارس نے پھر سوئچ کو آن کیا۔ اس باڈی بلڈر کے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ سوئچ آف کر کے بولا، تم سمجھتے تھے میری توجہ تمہاری طرف نہیں ہے، اسی لیے سلاخ چھوڑنا چاہتے تھے، اب انجام دیکھ لو، آئندہ ایسی حماقت نہ کرنا۔ پھر اس نے سویٹی سے کہا، دولت مند باپ کی مغرور بیٹی نے کبھی کسی معاملے میں جھکنا نہیں سیکھا، جبکہ بڑے بڑوں کو کسی نہ کسی معاملے میں لچک پیدا کرنا پڑتی ہے، کبھی بھائی چارے کے طور پر، کبھی انسانیت کے نقطہ نظر سے، کبھی مصلحت اندیشی سے کام لینا پڑتا ہے، اپنی سطح سے نیچے آنا پڑتا ہے، لیکن تم ایسا نہیں کرنا چاہتی۔
تم اس وقت بھی اپنی توہین محسوس کر رہی ہو۔ پارس نے پھر اچانک سوئچ کو آن کر دیا۔ وہ تڑپ کر چیخنے لگا۔ باڈی بلڈر اسے سویٹی کی طرف مخاطب دیکھ کر لوہے کی سلاخ پھینکنا چاہتا تھا، لیکن ہم نے بچپن سے اس کے ذہن کو کمپیوٹر بنا دیا تھا۔ وہ دشمن کی خفیف سی حرکت کو بھی سمجھ لیتا تھا۔ اس نے کہا، تم چالاکی دکھاؤ گے تو تمہیں بجلی کے جھٹکے پہنچاتا جاؤں گا۔ اب بتاؤ تمہارے اندر کتنی قوت برداشت رہ گئی ہے؟ وہ کمزوری سے ہانپتے ہوئے بولا، میں تمہیں اپنا باپ مانتا ہوں، اب کوئی چالاکی نہیں دکھاؤں گا۔ فار گاڈ سیک مجھے یہاں سے جانے دو۔ اگر تم جانا چاہتے ہو تو اس سلاخ کو اپنے دانتوں سے موڑ کر دکھاؤ۔ وہ خوش ہو کر بولا، ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں اسے دانت سے موڑوں گا تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ میں نے کہا نا، اسے موڑ کر دکھاؤ۔ اس نے فوراً ہی منہ کھولا، سلاخ کو اپنے دانتوں کے درمیان دبایا۔ اسے موڑنا ہی چاہتا تھا کہ پارس نے سوئچ آن کر دیا۔ اس بار وہ منہ کھول کر نہ چیخ سکا کیونکہ دانت سلاخ سے لگے ہوئے تھے اور وہ بجلی کے کرنٹ کے باعث دانتوں کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ اس کے منہ سے ای کی آواز نکل رہی تھی۔ پارس نے کہا، میں تمہیں اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہوں، مگر سلاخ کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ وہ حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ پارس نے سوئچ آف کیا، پھر کہا، تم نے اپنے دانتوں سے میرے ریسیور کو چبا ڈالا، کیا آئندہ کسی کے ریسیور کو چبا سکو گے؟ وہ دانتوں سے سلاخ کو الگ کرنا چاہتا تھا۔ پارس نے ڈپٹ کر کہا، خبردار، وہ دانتوں کے درمیان رہے گی ورنہ۔ اس نے جلدی سے دانتوں کے درمیان رکھ کر انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ سوئچ آن نہ کرے۔ اس کی کوئی چالاکی کام نہیں آ رہی تھی۔ سلاخ کو دانتوں سے نکال کر یا ہاتھوں سے پھینکنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، لیکن اس کا مقابل بہت تیز ترار اور پھرتیلا تھا۔ غضب کی نظریں رکھتا تھا، بات ایک طرف کرتا تھا، دیکھتا دوسری طرف تھا۔ میں اس باڈی بلڈر کے اندر پہنچ کر محسوس کر رہا تھا وہ بے حد کمزور ہو گیا ہے۔ اس کے دیدے پھیل گئے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سلاخ تھامے ہوئے تھا، لیکن ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پارس نے کہا، تمہیں ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے۔ وہ خاموش تھا کیونکہ اس کے دانتوں کے درمیان سلاخ تھی۔ پارس نے کہا، سلاخ وہاں سے ہٹا لو، لیکن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ اس نے سلاخ کو منہ سے ہٹا کر کہا، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ پارس نے کہا، تم دانتوں سے انسانی ہڈیاں چبا ڈالتے ہو، ہاتھوں سے کسی کا سر توڑ سکتے ہو، کیا تم اتنے بہادر ہو کہ اپنے ایک گھونسے سے اپنے ہی دانت توڑ سکتے ہو؟ 2-4 دانت توڑ کر دکھاؤ تو تمہیں رہائی مل جائے گی۔ بجلی کے جھٹکے ایسے جان لیوا ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے شاذور اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا، میں رہائی کے لیے یہ کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی سلاخ کو اپنے منہ پر زور سے دے مارا، پھر دوسری تیسری بار مارا۔ اس کے منہ سے لہو نکلنے لگا تھا۔ چوتھی بار مارتے ہی 3 دانت منہ سے نکل کر سامنے سینٹر ٹیبل پر گر پڑے۔ اس کے ساتھ ہی وہ چکرا کر اس ٹیبل سمیت ہی فرش پر پہنچ گیا۔ پارس نے اس پلگ کو سوئچ سے نکالا جو اس لوہے کی سلاخ سے منسلک تھا، پھر قریب آ کر اس کے ہاتھ سے سلاخ چھین لی۔ میز کے دوسری طرف جا کر اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر زور سے کھینچا۔ اس کے دونوں پاؤں آزاد ہو گئے۔ پھر اس نے پوچھا، کیا مجھ پر حملہ کرو گے؟ وہ ہانپتے کانپتے کھڑا ہو گیا، انکار میں سر ہلا کر بولا، نہیں، مجھے جانے دو۔ ایسے کیسے جاؤ گے؟ جانے سے پہلے یہ بتاؤ تم سویٹی کے ساتھ کیا سلوک کر سکتے ہو؟ باڈی بلڈر نے گھور کر سویٹی کو دیکھا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا، اس نے کہا تھا میں۔ سویٹی انکار میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹ کر بولی، نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں نے تمہیں $5000 دیے ہیں، 5000 اور دوں گی، فار گاڈ سیک مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ پارس نے کہا، نہیں پہلوان، اس کی گردن نہ توڑنا، اسے زندہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا سلوک کرو۔ باڈی بلڈر نے کہا، میں اسے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ ایک کرائے کے گنڈے کے ہاتھوں عزت جائے گی تو یہ سر اٹھا کر چلنا بھول جائے گی۔ پارس نے ڈانٹ کر کہا، خبردار، آئندہ ایسی بات نہ کرنا۔ یہ 1000 میری جان کی دشمن سہی، لیکن میں انتقام لینے کے لیے ایک عورت کے عزیز ترین سرمایہ کو لٹتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے برعکس میں لوٹنے والے کو تڑپا کر مار ڈالوں گا۔ سویٹی پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ حیرانی سے پارس کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، یہ وہی نوجوان ہے جسے میں مار ڈالنا چاہتی تھی، اور جو اسے مارنے آیا تھا اس سے یہ میری عزت بچا رہا ہے۔ پارس نے کہا، جو ہوا سو ہوا، اب یہاں سے جاؤ۔ وہ باڈی بلڈر وہاں سے بھاگتا چلا گیا۔ سویٹی کی سہیلی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو، لیکن وہ گم سم کھڑی پارس کو تک رہی تھی۔ اس نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم مجھ سے متاثر ہو گئی ہو، اب تمہارا دل میرے لیے دھڑکے گا، تم مجھ سے محبت کرنے لگو گی،
بڑی مشکل ہے، کبھی کبھی نیکی بہت مہنگی پڑتی ہے۔ میں نے جو کچھ کیا تمہیں گمراہی سے بچانے کے لیے کیا، تاکہ تم دوسروں کو کبھی کمزور اور کمتر نہ سمجھو۔ اگر تم ایک گمراہی سے بچ کر میری طرف گمراہ ہونے کے لیے بڑھو گی تو مجھے افسوس ہوگا۔ اس نے آگے بڑھ کر سویٹی کے ایک بازو کو تھام لیا، پھر اسے کھینچتا ہوا دروازے کے پاس آیا، وہاں اسے چھوڑ کر بولا، خدا حافظ۔ اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ سویٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی سہیلی نے حیرانی سے پوچھا، تم رو رہی ہو؟ اس نے روتے ہوئے کہا، کیا میں حسین نہیں ہوں؟ کیا میں جوان نہیں ہوں؟ کیا مجھ میں کوئی کشش نہیں ہے؟ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو جبکہ بے شمار بوڑھے اور جوان تم پر مرتے ہیں؟ کیا مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا اس نے کس طرح میرا بازو پکڑ کر اپنے گھر سے نکال دیا، جیسے میں کوئی کچرا ہوں؟ اس کی سہیلی نے کہا، یہی سوچنے کا انداز تمہیں گمراہ کرتا ہے۔ اری پگلی، مردوں کا انداز محبت بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ اوپر سے پتھر اور اندر سے موم ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان رومیو بھی ایسا ہی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کس نے اس کا نام رومیو رکھ دیا، اس میں تو محبت کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میرا دل بھی کہاں آ کر اٹک گیا۔ میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں یہ مجھے جتنا تڑپائے گا میرا دل اس کی طرف کھنچتا چلا جائے گا۔ میں بہت بے بس ہو گئی ہوں۔ اچھا اب یہاں سے چلو، ابھی معاملہ کچھ اور ہے۔ تم یہاں دشمن بن کر آئی تھی، آئندہ دوست بن کر آنا۔ وہ سویٹی کو کھینچتی ہوئی لے گئی۔ میں پارس کے دماغ میں آیا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ یہاں موجود رہ کر میری کسی طرح مدد کر رہے تھے؟ کیا آپ نے اس باڈی بلڈر کو کسی طرح کمزور بنایا تھا؟ نہیں، میں اپنی زبان کا پابند ہوں۔ میں نے تمہارے معاملے میں ایک ذرا مداخلت نہیں کی، صرف اتنا کیا کہ سویٹی کو یہ تماشا دکھانے کے لیے اندر لے آیا۔ تھینک یو پاپا۔ لیکن تم دونوں بیٹے ٹیلی پیتھی کے لیے چیلنج بنتے جا رہے ہو اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ مشکلات سے گزرنے کے لیے یہ علم ضروری نہیں ہے، انسانی ذہانت کافی ہے۔ آپ اسے تسلیم کر لیجئے، صرف انسانی ذہانت ہی مشکلات سے نجات دلاتی ہے، مگر ہاں کوئی ناممکن بات ہو تو اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ کیا یہ میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ نہیں، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اس ٹرانسفارمر مشین کو بہت سخت پہروں میں رکھا گیا تھا، وہاں کسی کے قدم نہیں پہنچ سکتے تھے۔ میں ٹیلی پیتھی کے بغیر جانا چاہتا تو نہ جانے کتنے برس لگ جاتے۔ آپ نے صرف چند گھنٹوں میں اس مشین کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح مشین کے نقشے تک پہنچنے کے لیے آپ کے علم کی ضرورت ہے۔ آپ ہی مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ نقشہ کون سے سرکاری شعبے میں ہے اور اس کی حفاظت کے لیے کیسے کیسے حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد میں ضروری معلومات فراہم کروں گا۔ میں اس کے پاس سے چلا آیا۔ پارس اول نے جو کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا وہ اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند نہ کرے، وہ آدھی رات کو اس سے ملنے آئے گا۔ آدھی رات ہونے والی تھی۔ وہ بے چین ہو رہا تھا اور ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ جو کا کاٹیج سامنے ہی کھڑکی سے کچھ فاصلے پر تھا۔ وہاں ایک مسلح گارڈ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ بزرگوں نے وہاں پہرا بٹھا دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا، بزرگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ آدھی رات کو جو کے پاس جانا چاہتا ہے؟ سیدھی سی بات تھی، اس کا دماغ پہلے کی طرح حساس نہیں رہا تھا، اس لیے رسونتی دماغ میں چپ چاپ آ کر بہت سی باتیں معلوم کر لیتی تھی۔ شاید اسی نے مسلح گارڈ کی ڈیوٹی وہاں لگا دی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر آنکھیں بند کیں، پھر مخاطب کیا، ماما کیا آپ موجود ہیں؟ اسے جواب نہیں ملا۔ اس نے پھر مخاطب کیا، پھر اسے جواب نہیں ملا۔ تب وہ اپنے کمرے سے نکل کر دبے قدموں چلتا ہوا کاٹیج سے باہر آیا۔ ادارے میں مسلح افراد رات کو پہرا دیتے تھے اور ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی تھی۔ جو نے سوچ کے ذریعے اسے مخاطب کیا، پارس ابھی تک کیا کر رہے ہو؟ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں، جلدی کیوں نہیں آتے؟ کیا تم یہ نہیں دیکھ رہی ہو تمہارے کاٹیج کے سامنے ایک پہرے دار کھڑا ہوا ہے؟ میں تمہارے پاس آؤں گا تو یہ رپورٹ ہمارے بزرگوں تک پہنچ جائے گی۔ تو کیا ہوا، پہنچنے دو۔ ہم پہلے بھی ملتے تھے، آج بھی مل رہے ہیں اور بہت دنوں بعد مل رہے ہیں۔ خوب اچھی طرح باتیں کریں گے، کیرم کھیلیں گے۔ تو مجھے بتاؤ گے کہ اتنے دنوں تک جنگل میں رہ کر کیا کرتے رہے؟ جھک مارتا رہا۔ جنگل میں منگل منانے کا کئی بار موقع ملا، لیکن تمہاری طرف کھچا چلا آیا اور تم ہو کہ کیرم کھیلنے کے لیے بلا رہی ہو۔ کیا تم نہیں آؤ گے؟ بھائی آ رہا ہوں، ذرا انتظار کرو۔ وہ ٹہلنے کے بعد کاٹیج کے دوسری طرف گیا۔ ادھر سے ایک پہرے دار آ رہا تھا۔
چونکہ وہ سب ادارے کے پرانے وفادار تھے اس لیے پارس کو اچھی طرح پہچانتے تھے اور اس کی عزت کرتے تھے۔ پارس نے اسے دور سے دیکھتے ہی کہا، ارے تم جیکی ہو، ادھر آؤ۔ اس نے قریب آ کر پوچھا، یس پارس بابا، میری ماما نے آج سے آرمر صاحب کی کوٹھی کے سامنے پہرا لگا دیا ہے۔ تم تو جانتے ہو دنیا ٹیلیپیتھی والوں کے پیچھے پڑ گئی ہے اور آرمر صاحب سیدھے سادے آدمی ہیں۔ جی ہاں پارس بابا، میں جانتا ہوں۔ وہ بیچارہ پہرے دار شام سے ڈیوٹی پر ہے، اب آدھی رات ہو چکی ہے۔ ماما نے کہا ہے کہ ڈیوٹی بدل دی جائے، لہٰذا تم اس کی جگہ چلے جاؤ اور اسے ریلیف دو۔ وہ چلا گیا۔ پارس دور ہی سے دیکھنے لگا۔ وہ وہاں کھڑے ہوئے مسلح پہرے دار سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ پہرے دار سر ہلا کر جانے لگا۔ دوسرا اس کاٹیج کے سامنے ڈیوٹی دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اطمینان سے چلتا ہوا آیا، جیب سے چوئنگم کا پیکٹ نکال کر جیکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، شوق کرتے ہو؟ نو پارس بابا، کوئی بات نہیں، ذرا چوکنا رہنا، کسی کو آنے نہ دینا، میں انکل آرمر سے مل کر آتا ہوں۔ وہ کاٹیج کے دوسری طرف گیا جدھر جوجو کے کمرے کا دروازہ تھا۔ اس نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا، وہ کھلتا چلا گیا۔ جوجو اپنے کمرے کے وسط میں کھڑی ہوئی تھی، اسے دیکھتے ہی خوشی سے کھل اٹھی، آگے بڑھ کر بولی، میں تمہارے دماغ میں رہ کر دیکھ رہی تھی، تم پہرے دار سے کہہ رہے تھے بھائی آرمر سے ملنے جا رہے ہو۔ میں نے اسے جھوٹ کہا تھا۔ پارس تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جھوٹ کیوں بولنے لگے ہو؟ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ جوانی میں تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے۔ بھائی آرمر کہتے ہیں جو غلط کام کرتا ہے وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا ہے، صحیح کام کرنے والا ہر حال میں سچ بولتا ہے۔ تمہارے بھائی آرمر بوڑھے ہو گئے ہیں اور بوڑھے صرف نصیحت کرتے ہیں۔ تم یہ بتاؤ مجھے کتنا چاہتی ہو؟ اتنا کہ کسی کو نہیں چاہتی۔ کیا تم میرے لیے جان دے سکتی ہو؟ ابھی کہو، ابھی دے دوں گی۔ کیا تم میرے لیے جھوٹ بول سکتی ہو؟ توبہ توبہ، کیسی باتیں کرتے ہو، جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ لیکن تم نے وعدہ کیا تھا میرے یہاں آنے کی بات کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ میں نے ابھی تک کسی سے کچھ نہیں کہا ہے، اور کل صبح کوئی پوچھے تو بتانا ہی ہوگا، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اچھا تو میں جا رہا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں جانے دوں گی۔ اگر تم میری خاطر جھوٹ بولنا پسند کرو گی تب رہوں گا۔ وہ بے بسی سے بولی، پارس مجھے بری بات کیوں سکھا رہے ہو؟ کیا اچھے بچے کبھی جھوٹ بولتے ہیں؟ جو اب ہم بچے نہیں رہے۔ تمہیں وہ سلارا یاد ہے نا جو جنگل میں میرے ساتھ جیپ میں بیٹھی ہوئی تھی؟ ہاں اچھی طرح یاد ہے، مگر جو بھی تمہارے قریب آئے گی میں اسے پسند نہیں کروں گی۔ اس کا مطلب ہے صرف تم میرے قریب آنا چاہتی ہو؟ ہاں صرف میں۔ تو پھر آؤ۔ وہ پاس آ کر بولی، یہ لو۔ اس نے جوجو کی کمر کو دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ وہ بولی، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ پارس نے پوچھا، کیا تمہارا دل دھڑک رہا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، دل تو روز ہی دھڑکتا ہے، اور تمہیں دیکھ کر تو اور زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ وہ اس پر جھکنے لگا۔ وہ اچانک ہی ایک جھٹکے سے الگ ہو کر بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے اس میں شرم کی کیا بات ہے، ہم دوست ہیں، مجھے ایسی دوستی نہیں چاہیے، تم گندے بچے ہو۔ پارس اس سے آگے کچھ نہ سن سکا، غصے میں تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے نکل کر اپنے کاٹیج کی طرف جا رہا تھا، اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، یا اللہ کس معصوم بچی سے دل لگا ہے، یہ تو بوڑھی ہو جائے گی، اس کی کمر جھک جائے گی، لیکن یہ کبھی جوان نہیں ہوگی۔ وہ ناکام و نامراد اپنے کاٹیج کی طرف آیا، پھر اسے کھول کر اندر قدم رکھتے ہی ٹھٹک گیا۔ رسونتی ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اسے دیکھتے ہی بولی، رک کیوں گئے؟ اچھا کام کرنے والے کبھی ٹھٹکتے نہیں، کہیں جھجکتے نہیں۔ کیا تم اس قدر جوان ہو گئے ہو کہ بزرگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے لگے ہو؟ وہ سر جھکائے بولا، خدا کا شکر ہے میں نے ابھی تک ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے جس پر شرمندگی ہو، مگر ہاں آپ میری وجہ سے اتنی رات تک جاگ رہی ہیں، اس کے لیے مجھے شرمندگی ہے۔ جب اولاد نافرمان ہو تو ماؤں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ تم وہاں کیوں گئے تھے؟ یہ معلوم کرنے کہ وہ میری شریک حیات بننے کے قابل ہے کہ نہیں۔ یہ سوچنا اور سمجھنا ہمارا کام ہے۔ سوری ماما، مجھے جوجو کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس لیے مجھے سمجھنا چاہیے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کے ساتھ تمام عمر نہیں گزار سکوں گا۔ تم دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کو چاہتے ہو، آج اچانک جذباتی فیصلہ کرو گے تو پچھتاؤ گے۔ میں تمہاری توقع کے خلاف یہ فیصلہ کر کے آئی ہوں کہ جلد سے جلد اس کی اور تمہاری شادی کر دی جائے۔ پارس نے چونک کر سر اٹھایا، اپنی ماما کو بے یقینی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کر چکی ہوں۔
لیکن ماما وہ نادان ہے، ابھی تک معصوم بچی ہے، وہ آج جوان ہے کل بوڑھی ہوگی، مگر مرتے دم تک بچی ہی رہے گی۔ فضول باتیں نہ کرو، میں آج رات تمہیں سوچنے کا موقع دیتی ہوں، کل میرے پاس آؤ اور صاف صاف بتاؤ میرا فیصلہ تمہیں منظور ہے یا نہیں۔ وہ کمرے سے چلی گئی۔ پارس آہستہ آہستہ چلتا ہوا بستر تک آیا، تھوڑی دیر بستر پر سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر آرام سے لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اپنے دماغ کو ہدایت دی کہ صبح 5 بجے تک سوتا رہے، اس دوران اگر کوئی غیر معمولی بات ہو تو اس کی آنکھ کھل جائے۔ اس کے بعد وہ رفتہ رفتہ گہری نیند میں ڈوب گیا۔ وہ کوئی آدھے گھنٹے سے زیادہ سو نہ سکا، اچانک ہی آنکھ کھل گئی۔ اس نے حیران ہو کر سوچا، کیا بات ہے؟ کیا یہاں کوئی غیر معمولی بات ہو رہی ہے؟ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا، کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں، کھڑکی اور دروازے کو دیکھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ سوتے وقت اسے بند کرنا بھول گیا تھا۔ تب اس نے سوچا، شاید یہی بات ہے، دروازہ ہوا سے کھلا تو میری آنکھ کھل گئی، جبکہ دروازے کو بند رہنا چاہیے تھا اور یہ میری غلطی ہے۔ وہ دروازہ بند کر کے بستر پر آیا۔ اس کی ایک سوچ کہہ رہی تھی، بات اصل میں کچھ اور ہے، یقیناً کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ غیر معمولی بات کیا ہے اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ پھر آرام سے لیٹ گیا۔ اس نے سوچا، اب میں دماغ کو ہدایت نہیں دوں گا، میرے نصیب میں سونا نہیں ہے۔ ماں اپنی ممتا سے ہمیشہ محروم رہتی ہے، آج جوجو نے بھی مایوس کر دیا ہے۔ اس کی دوسری سوچ نے کہا، مجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے، میرے مزاج میں زندہ دلی ہے، مجھے ہر زخم ہنستے ہنستے سہنا چاہیے۔ جس طرح بچپن میں ہر کام وقت پر کرتا آیا ہوں، اسی طرح مجھے وقت پر سونا چاہیے۔ میں اپنے دماغ کو ہدایت دوں گا۔ پھر وہ بے اختیار دماغ کو ہدایات دینے لگا۔ میں صبح 5 بجے تک سوتا رہوں گا، میں نے کھڑکیاں اور دروازے اندر سے بند کر دیے ہیں، خطرے کی بات نہیں ہے، لہٰذا 5 بجے سے پہلے میری آنکھ نہیں کھلے گی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ اس پر نیند غالب آنا چاہتی ہے۔ دراصل یہی غیر معمولی بات تھی جس نے اس کی آنکھیں کھول دی تھیں، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو اس دوسری نادیدہ سوچ کے حوالے کر دیا۔ پورے جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر یوں سکون سے سانس لینے لگا جیسے گہری نیند میں ڈوب گیا ہو۔ پھر وہ جوجو کا تصور کرنے لگا تاکہ یوں لگے جیسے اسے خواب میں دیکھ رہا ہو۔ جب کسی کا تصور کرتے ہیں تو وہ دماغ کی اسکرین پر نظر آتا ہے اور دماغ کی اسکرین پر خواب بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس نے اسکرین پر ماما کو دیکھا۔ ظاہر ہے رسونتی خیال خوانی کے ذریعے خود کو اس کے خوابیدہ دماغ میں لا رہی تھی اور مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹے میں تمہاری ماں ہوں، دل و جان سے تمہیں چاہتی ہوں، اگر تم بھی مجھے چاہتے ہو تو میری ایک بات پر عمل کرو۔ ماما آپ حکم دیں، میں آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان دے دوں گا۔ جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم پر تنویمی عمل کر رہی ہوں، تم میرے معمول بننے کے لیے ٹرانس میں آ جاؤ، میں آپ کے قدموں میں ہوں، آپ مجھے تنویمی عمل کے ذریعے جہاں پہنچانا چاہتی ہیں پہنچا دیجیے۔ میں جو سوال کروں گی تم اس کا صحیح جواب دو گے، میں صحیح جواب دوں گا، جو حکم دوں گی اس کی تعمیل کرو گے، میں تعمیل کروں گا۔ آج کتنی تاریخ ہے؟ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے تم گہری نیند میں ہو۔ میں کہتی ہوں آج 7 تاریخ ہے، تم کیا کہتے ہو؟ میں بھی کہتا ہوں آج 7 تاریخ ہے۔ میں کہتی ہوں تمہارا نام پارس نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرا نام پارس نہیں ہے۔ نہیں تم پارس ہو، میں پارس ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہارے دماغ میں دوہرے خیالات پڑے تھے، تم سوچ رہے تھے نیند سے اٹھنے کا سبب کوئی غیر معمولی بات تھی۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، وہ میرے کمزور خیالات تھے جو ختم ہو گئے۔ کیا جوجو کو دل و جان سے چاہتے ہو؟ میں اسے اپنی روح کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں۔ کیا آج تم اس سے مایوس ہو گئے ہو؟ میں اسے مایوس ہو گیا ہوں۔ کیا اس سے شادی کرو گے؟ میں اسی کشمکش میں ہوں، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا اور اس سے شادی کروں گا تو ازدواجی زندگی نہیں گزار سکوں گا۔ میں حکم دیتی ہوں تم شادی کرو گے، میں شادی کروں گا۔ رفتہ رفتہ اسے ازدواجی زندگی گزارنے پر مائل کرو گے، میں رفتہ رفتہ اسے ازدواجی زندگی کی طرف مائل کروں گا۔ تم جوجو اور اس سے ہونے والے بچوں پر بھرپور توجہ دو گے۔ سب سے پہلے اہمیت اپنے گھر، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی ہوگی، تم دوسرے معاملات میں برائے نام دلچسپی لوگے۔ پارس نے وعدہ کیا کہ وہ صرف اپنی بیوی اور بچوں پر بھرپور توجہ دے گا اور دوسرے معاملات میں برائے نام دلچسپی لے گا۔ رسونتی نے کہا، اگر جوجو کا ذہن بچگانا رہا اور وہ ازدواجی زندگی گزارنے کی طرف مائل نہ ہوئی
تو تم ادارے سے باہر جا کر اپنے باپ کے نقش قدم پر چلو گے، خود کو فرحاد علی تیمور کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے باپ کی طرح عیاشی کرو گے۔ پارس ایک دم سے لرز گیا۔ اس کے چونکنے اور لرزنے سے یہ بھید کھل گیا کہ وہ نہ گہری نیند میں تھا، نہ ٹرانس میں آیا تھا، اور نہ ہی اپنی ماما کا معمول بنا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، پھر دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر بولا، ماما، نہیں ماما، مجھے شرم آ رہی ہے، میری ماں مجھے کیسا درس دے رہی ہے۔ خواہ کیسے ہی جان لیوا زخم لگتے رہیں، مرد کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے۔ پارس کی آنکھیں بھی خشک تھیں، لیکن دل رو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں آپ کا بیٹا ہوں ماما، آپ کا بیٹا ہوں۔ بیٹے کو کچھ بھی سکھانے اور پڑھانے کے لیے تنویمی عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ٹیلی پیتھی کی کیا ضرورت ہے؟ ماں کا حکم کافی ہے۔ آپ مجھے حکم دیجئے، مجھے بتائیے آپ کیا چاہتی ہیں۔ لیکن نہیں، میں کس لیے پوچھوں کہ آپ کیا چاہتی ہیں، کیونکہ یہ تو مجھے معلوم ہو چکا ہے۔ آپ چاہتی ہیں میں جوجو کے ساتھ اور اس کے ہونے والے بچوں کے ساتھ گھریلو اور ازدواجی زندگی میں مصروف رہوں، دوسرے معاملات میں برائے نام دلچسپی لوں۔ میں برائے نام بھی دلچسپی نہیں لوں گا۔ میں آپ کے بیٹے کو پورا موقع دوں گا کہ وہ ہمیشہ میدان عمل میں رہے اور ہمیشہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا رہے۔ وہ بستر پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر بولا، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ مجھ سے خوف زدہ ہیں۔ آپ جانتی ہیں میں آپ کے بیٹے سے کسی طرح کمتر نہیں ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنے طور طریقے بدل دوں گا، خود کو کمتر ثابت کروں گا، اور آپ کے بیٹے کو افضل اور برتر بننے کے مواقع دیتا رہوں گا۔ لیکن آپ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ میں نے نہ تو تنویمی عمل کے زیر اثر ہو کر کیا ہے، اور نہ ہی آپ کی ٹیلی پیتھی سے خوف زدہ ہو کر۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ میں اپنی ماں کے دل سے خوف دور کرنے کے لیے میدان چھوڑ رہا ہوں، آپ کے بیٹے پر احسان کر رہا ہوں، اسے افضل اور برتر رہنے کی بھیک دے رہا ہوں۔ بس جائیے، میرے دماغ سے چلی جائیے۔ اس نے الماری سے جاگنگ کرنے کے لیے لباس نکالا، اسے پہن کر موزے اور پھر کینوس کے جوتے پہنتے ہوئے بولا، میں نہیں جانتا آپ میرے دماغ میں موجود ہیں یا نہیں، میری دماغی توانائی اب تک بحال نہیں ہوئی، آپ چپ چاپ چلی آتی ہیں، میں دیکھتا ہوں کب تک یہ کمزوری رہے گی۔ میں آج سے محنت کروں گا اور پھر اپنے دماغ کو حساس بناؤں گا۔ وہ جوتے پہن کر باہر نکلا، پھر دوڑتے ہوئے پلے گراؤنڈ کی طرف جانے لگا۔ رات کے 2 بجے تھے۔ تمام پہرے دار اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ اتنی رات کو نہ کوئی جاگنگ کے لیے نکلتا ہے، نہ ہی ورزش کرتا ہے، یہ تو آرام سے سونے کا وقت ہوتا ہے۔ انہوں نے دونوں پارس کو وہاں طلبہ و طالبات کے ساتھ صبح 4 بجے جاگنگ کرتے اور مختلف قسم کی ورزشیں کرتے دیکھا تھا۔ پارس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ گراؤنڈ کے چاروں طرف جمناسٹک سیکھنے، جوڈو کراٹے کی تربیت حاصل کرنے اور ذہن کو برق رفتار بنانے کے سلسلے میں بہت کچھ سکھانے کے انتظامات کیے گئے تھے۔ آج وہ اپنے اندر کا غبار نکالنے کے لیے ان تمام شعبوں میں جا رہا تھا۔ وہ جس شعبے میں جاتا رہا، وہاں کے پہرے دار اس کے لیے دروازہ کھول دیتے تھے اور وہ ایک دوسرے سے حیرانی کا اظہار کرتے تھے۔ ایک انچارج نے ٹیلی فون کے ذریعے وہاں کے ایک اہم بزرگ کو اطلاع دی، جناب پارس بابا رات کے 2:15 بجے جمنیزیم ہال میں آئے ہیں، پھر یہاں سے دوسرے ہال کی طرف گئے ہیں، ان پر کچھ جنونی کیفیت طاری ہے۔ جناب شیخ صاحب اور دوسرے اہم افراد فوراً وہاں پہنچے، ان کے ساتھ رسونتی بھی تھی۔ پتہ چلا وہ ٹھیک 4 بجے مسجد کی طرف گیا ہے۔ اس ادارے کے احاطے میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ پارس وہاں پہنچ کر سستا رہا تھا، پھر اس نے جرابیں اور جوتے اتار کر ایک طرف رکھے اور وضو کیا، پھر وہاں سے چلتا ہوا مسجد کے صحن میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں بند کیں، دونوں ہاتھ ٹانگوں پر رکھے، پھر کلام پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ اس کی آواز دور دور تک گونجنے لگی۔ اس کی جنونی کیفیت کے بارے میں معلوم کرنے والے مسجد کے صحن میں آ کر رک گئے تھے۔ وہ بہت ہی پرسوز لہجے میں پڑھ رہا تھا، اس کی آواز دلوں میں اترتی جا رہی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ چوٹ کھایا ہوا دل رب کریم کی رحمتوں کو پکار رہا ہے۔ تمام سننے والے جذب کے عالم میں تھے۔ وہ کچھ سوچنا، کچھ دیکھنا بھول گئے تھے۔ بس ایک آواز تھی جو کانوں سے دلوں میں اتر رہی تھی، دلوں سے دماغوں میں پہنچ رہی تھی، اور دماغ سے روح میں جذب ہو رہی تھی اور انہیں سمجھا رہی تھی۔ جب دنیاوی تمام رشتوں اور محبتوں سے مایوس ہو جاؤ اور جب تمام مصائب سے تھک ہار جاؤ تو ایک بار مسجد میں ضرور آؤ، یہی تمہاری آخری پناہ گاہ ہے۔ جناب شیخ صاحب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پارس کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ چپ ہو گیا تھا
اور گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ جناب شیخ صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے رب کریم، اے رحمان و رحیم، میرے بچے کو قوت برداشت اور سکون دے، آمین۔ ایک ٹرانسفارمر مشین تباہ ہو چکی تھی، ایک رہ گئی تھی، لیکن نقشے 2 تھے۔ ایک سپر ماسٹر کے ملک میں تھا جسے پارس میرے اور آلا بی بی کے تعاون سے حاصل کرنے والا تھا۔ دوسرا نقشہ جارج فری مین کے پاس تھا۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا فری مین آج کل پیرس میں ہے، نقشہ اسی کے پاس ہے، اور ٹرانسفارمر مشین افریقہ کے اسی جنگل میں شیروں کے غار کے اندر ہے۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔